آج ہم نے بیٹا کاہلی سبق جو ہے اس کا خلاصہ اس کو پڑھنا ہے، اور ایم سی کیوز میں آپ کو مارک کرواؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے ان کے کون کون سے آپشن جو ہیں وہ ٹک کرنے ہیں۔ یہ ہمارا ہے خلاصہ کاہلی کا، یہ آپ کے نوٹس میں دیا ہوا ہے۔ سبق کاہلی سر سید احمد خان کی تصنیف، مقالات سر سید جلد پنجم سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی اس میں سے نکلا ہے، اس میں سے لیا گیا ہے، جس کے معنی سستی اور ہڈ حرامی کے ہیں۔ سر سید نے اس مضمون میں دو طرح کی کاہلی میں فرق بیان کیا۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے دو طرح کی کاہلی بیان کی ہے، ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، ایک کاہلی کی وہ قسم بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے، اور دلی قوہ بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو زیادہ بری قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ جو ہیں غلطی کرتے ہیں۔ کام کاج اور محنت سے جی چرانا کاہلی نہیں ہے، بلکہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ محنت کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، مگر جن لوگوں کو زندگی کی آسائشیں میسر ہیں، یعنی ان کو دستیاب ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، وہ محنت کرنے کے بجائے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں وہ حیوان صفت بن جاتے ہیں، یعنی ہے جانوروں والی صفات والے۔ ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لائے، لیکن انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو نہایت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ پس ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھے۔ سر سید مزید لکھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں، اور دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ذرہ محنت نہ کرنی پڑے، یعنی ذرا محنت نہ کرنی پڑے، وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار ڈال دے، تو اس کا ایک حال کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ ہو جائیں گے، اور وہ طرح طرح کی بری عادات کا شکار ہو جائے گا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی، قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، مگر اگر انگریزوں میں بھی کوشش اور محنت کی ضرورت نہ رہے تو جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی کاہلی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ سر سید مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے۔ انسان کو ہر حال میں قوائے دلی اور قوت عقل کو کام میں لانا چاہیے، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر اور تیاری سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہیں چھوٹے گا، اس وقت تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ بیٹا چھوٹا سا ہے اس کا خلاصہ، لیکن آپ نے ان کو پیراگراف کی صورت میں یاد کرنا ہے، لکھنا اسی ترتیب سے جس طرح سے آپ ایک ہی پیرائے میں لکھتے ہو، لیکن آپ یاد کرنے کے لیے آسانی کے طور پر صرف پہلے 2 لائنیں کی، 3 لائنیں کی، اس طرح سے آپ کرو گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ مشکل ہے تھوڑا سا یہ خلاصہ، لیکن آپ کو اس کو لیکن بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس لحاظ سے اس کو کرنا ہے۔ اور اس میں بیٹا کچھ اضافی سوال دیے ہوئے ہیں کہ سب سے بڑی کاہلی کیا ہے، دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا، محنت مزدوری کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، انسان کب حیوان صفت ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اگر اس میں دیے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اب بیٹا ہے آپ کے ایم سی کیوز جو آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے دیکھ لینا۔ آپ نے یہ سنتے جائیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے ٹک بھی کیے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے بھی دیکھ کر اپنے نوٹس سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو، ویسے بھی یوٹیوب پہ لیکچر آ جائے گا تو تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہو۔
اب پہلا MCQز ہے سر سید احمد خان کے بقول لوگ معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، کس چیز کے؟ کاہلی کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، کیا ہے؟ کاہلی، ٹھیک ہے، یہ والا لفظ ہے۔ اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کی محنت، تیسرے کا یہ آپشن ہے۔ چوتھے کا ہے بہت کم کاہل ہوتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ پانچواں ہے یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں کرتے ہیں ترقی، پڑھنے سے کیا کرتے ہیں؟ ترقی۔ 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو کام میں لاوے، ٹھیک ہے، ضرورتاً۔ اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوت کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور ہو جاتا ہے وحشی۔ اس کا بے والا آپشن ہے انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک ہے حیوان۔ جب انسان کے دلی قوت کی تحریک سست ہو جاتی ہے تو وہ پڑ جاتا ہے حیوانی خصلت میں۔ اس کے بعد ہے پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اندرونی قوت کو۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، یہ آپ نے کرنا۔ اس کے بعد ہے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف ہوتے جاویں گے مائل۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو کام میں لانے کا موقع ملے قوت دلی اور قوت عقلی کو۔ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوت کو چھوڑ دیا ہے بیکار۔ اگر ہم کو قوت قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں تو ہمیں اس کے چاہیے کہ فکر اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ کسی شخص کے دل کو پڑا نہیں رہنا چاہیے بیکار۔ اس کے بعد ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں رہنا لازم ہے، یعنی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کے مورث اعلیٰ کس بادشاہ کے عہد میں ہندوستان آئے؟ شاہ جہاں کے۔ یہ ہم نے سر سید کے تعارف میں یہ چیزیں پڑھی ہیں، شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان آئے تھے۔ سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تھی 1875 میں۔ اس کے بعد ہے سر سید کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد جو ہے وہ کیا کام کرنا تھا؟ یہ کل ہم نے بیٹا تعارف میں پڑھا بھی ہے کہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کیا تھا ان کے، یہ ہے انگریزی سے اردو ترجمہ۔ یہ آپ کے سامنے بیٹا سارے جو MCQز ہیں وہ ٹک کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اپنے نوٹس پر کرنے میں آسانی ہو۔ سر سید نے 1870 میں علمی ادبی رسالہ جاری کیا تھا، وہ کون سا تھا؟ تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق جو تھا وہ سر سید نے رسالہ جو تھا وہ جاری کیا تھا۔ یہ آپ نے MCQز کیونکہ اس دفعہ میرے خیال بار بار آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کون سے جو ہے رسالے کا وہ کسی بھی MCQز کا کیا نام ہے۔ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش ہے 1817، بے والا جو آپشن ہے یعنی 1817۔ سر سید احمد خان کی تاریخ وفات ہے 1898، یعنی 1898 میں آپ وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد ہے سار السنادید تحریر، یہ کتاب کا نام آیا ہے سر سید احمد خان کی، تو آپ نے سر سید احمد خان کو ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سبق کاہلی کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ سبق کاہلی مقالات سر سید کا حصہ ہے، حصہ پنجم۔ سر سید کے نزدیک سب سے بڑی کاہلی ہے دلی قوت کو بیکار چھوڑنا۔ اس کے بعد ہے بیٹا لاسٹ والا جو ہمارا MCQز کا پیج ہے وہ ہے کہ سر سید کے نزدیک محنت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کاہل۔ دلی قوت کو بیکار چھوڑنے والا ہو جاتا ہے کاہل اور حیوان صفت۔ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لانے کا موقع ملتا ہے 1000 پڑھے لکھوں میں سے ایک کے
को, ठीक है ना, 1000 पढ़े लिखों में एक को, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ऑप्शन ठीक कर लेना है। लाखों वाला जो ऑप्शन है बेटा, ये यहाँ पर आप खुद लिख लेंगे। ये इंसान पर लाजिम है कि वो जिंदा रखे अंदरूनी कुआ को। हिंदुस्तान में मेहनत नहीं करना पड़ती मिल्कियों और लाखराज दारों को। उसके बाद है दिली कुआ को बेकार छोड़ देने वाले माइल हो जाते हैं वहशियाना बातों की तरफ। कुमारबाजी कहते हैं जुआ खेलने को। कुआए दिली और कुव्वते अक्ली को काम में लाने के ज़्यादा मौके नहीं हैं हिंदुस्तान में। सर सैयद के मुताबिक मुसलमानों ने इख्तियार किया है काहिली को। सर सैयद के मुताबिक लाजिम है किसी न किसी कोशिश में मसरूफ़। हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की रहे फ़िक्र और मुस्तादी। सर सैयद के नज़दीक इस वक्त तक कौम की बेहतरी की तवक्को नहीं है जब तक काहिली ख़त्म ना हो। उसके बाद है उर्दू मज़ामीन की सिनफ को रवाज किसने दिया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान ने सबक काहिली में दिली कुआ को मसरूफ़ रखने से मुराद ली है अपनी जहानतों को बरूए कार लाकर अमल करना। ये बेटा आपके एमसीक्यूज़ हैं जो कि मुकम्मल हो गए। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और कल हम इंशाल्लाह ताला नसर पारे की जो तशरीह है वो करेंगे। जो भी पैराग्राफ मैंने आपको मार्क करवाए थे वो तमाम के तमाम जो हैं आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है।